اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عبداللہ کو خدا داد حسن ملا تھا، اٹھتی ہوئی جوانی تھی جو حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ چہرہ کیا تھا، چاند کا ٹکڑا تھا۔ ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدا تھی اور بہتیری عورتیں ان سے شادی کی آرزومند تھیں۔ نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر میں اس کا چرچا ہو گیا، اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی۔ سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگیں۔ بہت سی عورتوں نے نکاح کی خواہش کی اور کوششیں بھی کی، لیکن یہ شرف سب کو کیسے ملتا؟ وہ تو ایک ہی کی قسمت میں تھا۔ ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی، یہ بھی خدا کے ہاں طے تھا۔ ان کی شادی آمنہ سے ہوئی، جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں اور بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھیں۔ باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیغام دیا۔ آمنہ کے گھر والوں نے اسے باعث شرف سمجھا، خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ چٹ پٹ شادی ہو گئی۔ دستور تھا دولہا شادی کے بعد 3 دن سسرال میں رہتا۔ عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہے، پھر گھر چلے آئے۔ ساتھ میں دلہن بھی آئی۔ شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ تاجروں کا ایک کارواں شام جا رہا تھا، اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے۔ واپسی میں مدینہ سے گزرے، یہاں ان کے باپ کا ننھیال تھا۔ تھکے تو تھے ہی، دم لینے کے لیے ٹھہر گئے۔ اتفاق سے بیمار پڑ گئے۔ ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکے کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی۔ عبد المطلب نے بیماری کا حال سنا تو فوراً بڑے بیٹے حارث کو مدینے دوڑایا کہ وہاں جا کر بھائی کی تیمارداری کریں، جب اچھے ہو جائیں تو انہیں ساتھ لے کر آئیں۔ لیکن افسوس، حارث نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ مکے نہ لائے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، دلہن کے دل کو قرار آتا اور قوم کی تسکین کا سامان ہوتا۔ کیا کرتے، قسمت ہی میں نہ تھا۔ کچھ دن پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سپرد خاک ہو چکا تھا۔ باپ سے دور، دلہن سے دور، قوم سے دور، دور، بہت دور۔ حارث واپس آئے تو عبداللہ کے بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے۔ کسے معلوم تھا شام کا یہ سفر سفر آخرت بننے والا ہے، اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدبیر کا سراغ لگا تھا، وہیں اللہ کا فرشتہ پروانہ موت لے کر اترنے والا ہے۔ مدینہ، جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیغام لے کر آئے تھے، آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرتناک خبر آ رہی ہے۔ خبر بڑی دردناک تھی۔ نوجوان کی موت، وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی موت۔ جس نے سنا تڑپ اٹھا۔ عبداللہ نے نئی زندگی پائی تھی، ان کی جان بچنے پر سب کو غیر معمولی خوشی تھی۔ اچانک موت کی خبر سن کر لوگوں کو رنج بھی غیر معمولی ہوا۔ ساری قوم سوگوار تھی، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بوڑھے باپ پر تو رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ صدمہ سے دل پاش پاش ہو گیا۔ عبداللہ کی موت پر صبر آئے تو کیسے آئے، اور آمینہ کا تو سہاگ ہی اجڑ گیا۔ دل کی دنیا ویران ہو گئی، سارے ارمان حسرتوں میں تبدیل ہو گئے۔ کتنی امیدیں تھیں جو خاک میں مل گئیں، کتنے حسین خواب تھے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، کتنی آرزوئیں اور تمنائیں تھیں جو سینے میں ہی دفن ہو کر رہ گئیں۔ کل جو خاتون قریش کی نازنینوں کی نگاہ میں قابل رشک بنی ہوئی تھی، آج اس کی حالت قابل رحم تھی۔ جو سر دوسرے سروں کے درمیان شرف و عزت سے اونچا ہو رہا تھا، آج وہ رنج و غم سے وبال دوش بنا ہوا تھا۔ عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمینہ امید سے تھیں۔ اللہ کی قدرت، کچھ ہی دن پہلے ہبل دیوتا عبداللہ کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، مگر اللہ نے انہیں بھیڑ چڑھنے سے بچا لیا۔ اس وقت ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی، انسانیت کی سب سے بیش قیمت متاع تھی۔ جب تک وہ کسی اور کے سپرد نہ ہو جائے، ناممکن تھا عبداللہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ اب وہ امانت آمینہ کو سونپی جا چکی تھی۔ عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا منظور تھا وہ پورا ہو گیا، تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب کوئی فریہ کام نہیں آ سکتا تھا، تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ عبداللہ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 25 سال تھی۔ ہوئی پہلوئے آمینہ سے ہویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ دوشنبہ کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی کہ آمینہ کے یہاں ولادت ہوئی۔ نومولود بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، چاند بھی اس کے سامنے فیکا تھا۔ آمینہ نے اپنے خسر عبد المطلب کو خبر کروائی کہ آ کر پوتے کو دیکھ لیں۔ عبد المطلب بھاگے بھاگے آئے۔
نظر پڑتے ہی کھل اٹھے۔ ایک تو لڑکا تھا اور وہ بھی عبداللہ کا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے، بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما، پھر لیے ہوئے کعبے پہنچے، اس کا طواف کیا اور بچے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی ہیں ہر لحاظ سے قابل تعریف، وہ جسے سب پسند کریں، سب اچھا کہیں۔ ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے بچے کا عقیقہ کیا اور قریش کی دعوت کی۔ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو کسی نے پوچھا، عبد المطلب کیا وجہ ہے آپ نے پوتے کا نام محمد رکھا؟ خاندان کے اور ناموں جیسا نہیں رکھا؟ میں نے چاہا آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی پیارا ہو اور خلقت کو بھی۔ عبد المطلب نے نہایت سادے انداز میں اپنے دل کی تمنا لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ قریش میں اونچے گھرانوں کی عورتیں اپنے بچے کو دودھ خود نہیں پلاتی تھیں۔ دیہاتوں سے دائیوں کی ٹولیاں آتیں، وہ بچوں کو اپنے ہاں لے جاتیں، ان کو دودھ پلاتیں، پرورش اور پرداخت کرتیں۔ جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس کر جاتیں اور دوسرے بچے لے جاتیں۔ اس سے بچے خوب تندرست رہتے، فصیح عربی بھی سیکھ لیتے۔ دائیوں کے آنے کا موسم متعین تھا۔ محمد کی ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی دائی نہ ملی۔ عبداللہ کا ایک بھائی تھا ابو لہب، اس کی ایک باندی تھی سوبیا۔ 7 دن آمینہ نے خود دودھ پلایا، پھر بچے کو سوبیا کے حوالے کر دیا کہ جب تک کوئی دائی نہ ملے ان کو دودھ پلائے۔ سوبیا نے بس کچھ ہی دن دودھ پلایا تھا کہ قبیلہ بنی سعد کی دائیاں آ گئیں۔ دائیاں بچے تلاش کرنے لگیں، وہ گھر گھر جاتیں، ماؤں کو اپنی خدمت پیش کرتیں۔ مائیں جس کو پسند کرتیں اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتیں۔ ساری ماؤں نے دائیاں چن لیں اور ساری دائیوں کی گودیں بھر گئیں۔ ہاں، صرف ایک دائی رہ گئی۔ اس کو کسی نے نہ پوچھا، اس لیے کہ وہ ذرا کمزور اور دبلی تھی، مفلسی کا بھی شکار تھی۔ یہ تھی ابو زویب کی بیٹی حلیمہ۔ بچہ بھی صرف ایک ہی رہ گیا۔ دائیاں اس سے دور دور رہیں، کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ بچہ تھا عبداللہ کا بیٹا محمد۔ دائیوں نے سنا محمد یتیم ہے، باپ کے سائے سے محروم ہے، انہوں نے ان کی طرف توجہ نہ کی، ان کی پرورش کو حقیر جانا، ان کو دودھ پلانا بے سود سمجھا۔ بولی اس یتیم کو لے کر کیا کریں گے؟ اس کا دادا ہمیں کیا دے دے گا؟ ماں سے بھی کیا مل جائے گا؟ اب دائیوں کے واپسی کا وقت آ گیا۔ دائیوں نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ہر ایک خوش تھی کہ اس کی گود میں بچہ تھا۔ حلیمہ کا شوہر ساتھ تھا۔ حلیمہ نے کہا، با خدا مجھے تو شرم آتی ہے، ساری سہیلیوں کی گودیں بھری ہوں، ایک میری ہی گود خالی رہے۔ میں تو جاتی ہوں اس یتیم کو لیے لیتی ہوں، خالی ہاتھ لوٹنے سے تو بہتر ہے اس یتیم کو ہی لیے لیتے ہیں۔ جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسی میں برکت دے۔ شوہر نے تائید کی۔ حلیمہ بچے کو لینے کے لیے آمینہ کے پاس پہنچی۔ آمینہ کو ملال تھا، ان کے لال کو کسی نے نہ پوچھا۔ سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لیے پر ان کے جگر پارے کو لینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ نے بچے کو لیا تو آمینہ کا بجھا ہوا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ حلیمہ نے محمد کو چھاتی سے لگایا اور منہ میں سوکھی پستان دے دی جس میں دودھ برائے نام ہی تھا، لیکن حلیمہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پستان منہ میں دیتے ہی انہیں ایسا لگا جیسے دودھ کی سوتیں جاری ہو گئیں۔ یکا یک چھاتی بھر گئی، بچہ دودھ پی رہا تھا اور دودھ بچے کے منہ سے ٹپک پڑ رہا تھا۔ محمد سیر ہو چکے تو حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا، حالانکہ اس سے پہلے تنہا اسی کے لیے دودھ ناکافی ہوتا، وہ پیتا لیکن کبھی سیر ہونے کی نوبت نہ آتی، چھاتی چوستا اور چوس کے رہ جاتا۔ حلیمہ کی ایک اونٹنی تھی، دبلی پتلی بالکل مریل۔ بھوک لگی تو شوہر دہنے اٹھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تھن جو ہمیشہ سوکھا رہتا آج بالکل بھرا ہوا تھا، دودھ خود بخود ٹپک پڑ رہا تھا۔ شوہر نے خود بھی پیا، بیوی کو بھی پلایا، دونوں نے جی بھر کے پیا۔ رات ہوئی تو دونوں نے بچوں کو پہلو میں سلا لیا، پھر خود بھی سو رہے۔ نیند اتنے آرام اور چین کی تھی کہ بالکل ہی بے خبر ہو گئے۔ صبح ہوئی تو شوہر بولا، حلیمہ کیا خیال ہے؟ بخدا بہت مبارک بچہ پا گئی ہو تم۔ حلیمہ بخدا میرا بھی یہی احساس ہے۔ دائیوں کا قافلہ گھروں کو لوٹا۔ حلیمہ کی گدھیا آگے آگے تھی اور مستانہ وار رواں دواں تھی۔ سہیلیوں نے یہ دیکھا تو آواز دی، واہ رے ابو زویب کی بیٹی، ذرا ٹھہرو نا، ہمیں بھی تو آ لینے دو۔ ارے یہ وہی گدھیا تو ہے جس پر تم آئی تھی، یہ تو راستے میں رک جاتی تھی، بار بار تم پیچھے ہو جاتی تھی۔ حلیمہ ہاں ہاں بخدا یہ وہی گدھیا ہے۔ سہیلیاں ایسی ناکارہ گدھیا میں تیزی اور چستی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں۔ سیرت النبی کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اس لیے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی اس کڑی کے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔